کیجئے کہ مدینہ جا کر پھر واپس نہیں آنے کی خواہش ہے نبی کے رسول ہاشمی کے در پہ مر جانے کی خواہش ہے رسول ہاشمی کے در پہ مر جانے کی خواہش ہے مدینہ جا کے پھر واپس نہیں آنے کی خواہش ہے تمنا ہے آپ دعا کیجئے کہ آئندہ مہینہ یا پھر سپٹمبر میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں مدینہ سبحان اللہ بہت جلدی ان کا کرم ہوگا انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے سب کے لیے دعا کریں گے مناتے ہیں کہ ارادہ لے کے آئے تھے میرے خواجہ جی بھارت میں سبحان اللہ ارادہ لے کے آئے تھے شیر سماعت کی ارادہ لے کے آئے تھے میرے خواجہ کی بھارت میں ارادہ لے سبحان اللہ نبی کے دین کے پرچم کو لہرانے کی خواہش ہے نبی کے دین کے پرچم کو لہرانے کی خواہش ہے مدینہ جا کے پھر واپس نہیں آنے کی خواہش ہے سبحان اللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں سبحان اللہ ایک بار سماعت فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان میرے روضے کی زیارت کیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے میں شفاعت کروں گا سبحان اللہ کہ صدا منظار قبر کی جہاں سے روز و شب آئے سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روضے کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا مجھ پر واجب ہے اس کی شفاعت وہی شعر میں پیش کرتا ہوں کہ صدا منظار قبر کی جہاں سے روز شب آئے صدا منظار قبر کی جہاں سے روز شب آئے جہاں سے روز شب آئے صدا منظار قبر کی جہاں سے شفاعت کی سند پانے کی خواہش ہے وہاں جا کر شفاعت کی سند پانے کی خواہش ہے مدینہ جا کے پھر واپس نہیں آنے کی خواہش ہے اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے جمال کبریا کے جمال کبریا کے نور سائے تلے سائے میں کبھی جا کر جمال بارگاہ کبریا کے نور سائے میں جب
جبین شوق کو سجدوں سے چمکانے کی خواہش ہے، جبین شوق کو سجدوں سے چمکانے کی خواہش ہے، مدینہ جا کے پھر واپس نہیں آنے کی خواہش ہے، رسول ہاشمی کے در پہ مر جانے کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ شفا کے واسطے شبنم ہر ایک لمحہ میرے دل میں، شفا کے واسطے شبنم ہر ایک لمحہ میرے دل میں، نبی کے شہر کی میٹی اٹھا لانے کی خواہش ہے، نبی کے شہر کی میٹی اٹھا لانے کی خواہش ہے، مدینہ جا کے پھر واپس نہیں آنے کی خواہش ہے۔ آپ لوگ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں، یہ بالکل نیا کلام، نیا اشعار جو لکھتا ہوں، آپ اطمینان سے شعر سنیے۔ ایک بار اور درود پاک پیش کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجمع جب بھرپور رہتا ہے تو پھر جوش میں اور مزہ آتا ہے، مگر یہ کم ہے مگر بہت دم ہے، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ نور خدا کا حسن ادا کا، نور خدا کا حسن ادا کا، ہر مومن دیوانہ ہے، نور خدا کا حسن ادا کا ہر مومن دیوانہ ہے، ہر مومن دیوانہ ہے، نور خدا کا حسن ادا کا ہر مومن دیوانہ ہے، تو دل کی امنگی بول رہی ہے، دل کی امنگی بول رہی ہے، ہم کو مدینہ جانا ہے، نور خدا کا حسن ادا کا ہر مومن دیوانہ ہے، نور خدا کا حسن ادا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ عظمت دی پہ سر کو کٹانے، کرب و بلا میں وہ پہنچا، کرب و بلا میں وہ پہنچا، عظمت دی پہ سر کو کٹانے، کرب و بلا میں وہ پہنچا، شیر خدا بھی جن کا بابا، شیر خدا بھی جن کا بابا، ساقی کو سرنانا ہے، دل کے امنگیں بول رہی ہے، ہم کو مدینہ جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، ہم بڑے خوش نصیب ہے، خاص طور چاہتا ہوں کہ صدر قیامت کے وہ سپاہی ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، ماشاءاللہ
اللہ اکبر، اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ صدر قیامت کے وہ سپاہی ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ آقا کے آغوش کرم میں، آقا کے آغوش کرم میں حشر کے دن چھپ جانا ہے۔ دل کے امنگیں بول رہی ہے ہم کو مدینہ جانا ہے، دل کے امنگیں بول رہی ہے ہم کو مدینہ جانا ہے، ہم کو مدینہ جانا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اور سراج میاں چپ چاپ دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ آخری شعر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ سنتا ہے کہ عشق نبی کی خوشبو جس دم جسم سے میری پھوٹ پڑی، عشق نبی کی خوشبو جس دم جسم سے میرے پھوٹ پڑی، جسم سے میرے پھوٹ پڑی، تو آتش تو آتش دوزخ بول اٹھی کے، آتش دوزخ بول اٹھی کے، مشکل اس کو جلانا ہے۔ نور خدا کا حسن ادا کا ہر مومن دیوانہ ہے، ہر مومن دیوانہ ہے۔ ابھی تک جو نہیں پہنچے آتے جائیے بھائی، سناتے رہیے۔ کہ خواجہ کی بھائی صاحب آگے آئیے، آگے آئیے، آپ کرسی خالی رکھیں، جو پیچھے آتے ہیں اسی کو آگے نمبر ملتا ہے۔ کہ خواجہ کی گلیوں کا شبنم بن جائے مست ملنگے، خواجہ کی گلیوں کا شبنم بن جائے مست ملنگے، تو دیکھنے والے دیکھ کے کہیں دے، دیکھنے والے دیکھ کے کہیں دے خواجہ کا مستانہ دل کے امنگیں بول رہی ہے ہم کو مدینہ جانا ہے، ہم کو مدینہ جانا ہے۔ نور خدا کا حسن ادا کا ہر مومن دیوانہ ہے، ہر مومن دیوانہ ہے۔ ایک شعر کہیں نہیں ملے گا، یہ خود کا لکھا ہوا میں شعر پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک بار اور درود پاک پیش کیجئے، درود کی فضیلت بڑی انوکھی ہے، انشاءاللہ کم سے کم درود پاک سے ہم لوگ بھی اس کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیں۔ ایک بار درود پاک پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حافظ القاری اکبر القادری صاحب نے جب بلایا ہے تو آپ لوگ بھی پھر بس اسی حساب سے سنیے، پھر کب موقع ملے گا دیکھا جائے گا، نہ سننے نہ سنانے کا۔ کہ دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ دھیرے دھیرے ہم ذکر
सोए किस्मत को यूं ही बेदार कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब नारा लग गया तो अब मिजाज बनेगा। आराम मिजाज जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है, जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है, जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है, जब जब जन्नत देखने की जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है, हम अपने माँ बाप का दीदार करते हैं, हम अपने माँ बाप का दीदार करते हैं। धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो वालिदैन की खिदमत करते हैं उनका ठिकाना क्या होता है, एक शेर और समाज फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सिराज भाई बैठ जाइए। पूरा मजमा सरकार के जिक्र की खुशबू से पूरा मजमा महक रहा है, माशाअल्लाह। जरा प्यार से सुभान अल्लाह। हाँ, कि मोहब्बत से माँ की, मोहब्बत से माँ की ज़ियारत करेंगे, मोहब्बत से माँ की। आगे भी जगह है, आगे भेजिए। तीन चार कुर्सियां खाली, आ जाइए, आगे आइए। अकमल भाई ना कमाल भाई, लाल भाई। अच्छा लाल, लालू लालू लालू, अच्छा माशाअल्लाह। लालू कौन ही सब, लाल से लालू आ गया है, माशाअल्लाह। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जलसे में गए, पढ़ने लगे तो धीरे धीरे पढ़ दिए। कहता है कि ये हिसाब बड़ा अच्छा नहीं है, तो वो उस इलाके में जितना खींच के पढ़िएगा बल्कि यही शायर है, लेकिन ऐसा नहीं है, नबी की नात है। आप सुनते रहिए, कितने लोग आए और खींचे और चले गए। हम लोग कम खींच खांच के पढ़ते थे, मगर इत्मीनान से पढ़ते हैं। मगर शेर सुनिए कि जिंदगी के लालजार में अब कली न फूल चाहिए, जिंदगी के लालजार में अब कली न फूल चाहिए, जिंदगी के लालजार में अब कली न फूल चाहिए, मुस्तफा के शहर के मुझे बस जरा सी धूल चाहिए, मुस्तफा के शहर की मुझे बस जरा सी धूल चाहिए। कहीं लालू भाई, कहीं ज्यादा तो खींचने का मुकाबला होता है। अब खींचने का दौर जब आए तो सुनिए, पढ़ते हैं। जिंदगी के लालजार में
اب کلی نہ پھول چاہیے. اور سجدے میں یہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے, اس شیر کو سنیے اور مچل جائیے کہ سجدے میں میرے رسول ہیں, پیٹھ پر علی کے پھول ہیں. سجدے میں میرے رسول ہیں, پیٹھ پر علی کے پھول ہیں. سجدے میں رسول پیٹھ پر علی کے پھول ہیں, پیٹھ پر علی کے پھول ہیں. سجدے کو حسین کے لیے اب تو اور طول چاہیے. سجدے کو حسین کے لیے اب تو اور طول چاہیے. مصطفیٰ کے شہر کی مجھے بس ذرا سی دھول چاہیے. اور چلیے اسی سرزمین پر ہماری زندگی وہی لگی ہے, اس طرح مدینے پہنچے, اس طرح اس دائر میں پہنچے, مگر ہم لوگ یہی تڑپتے رہتے ہیں. حضرت بلال کو دیکھیے, شیر سنیے. وہ عرب کی گرم ریت پر, جو عرب کی گرم ریت پر, حضرت بلال کو زمین پر لٹا دیا گیا, گلے میں رسی کا فندہ دے دیا گیا, بدن پر پتھر رکھ دیا گیا, تپتی ہوئی ریت پر گھسٹتا رہا. مکہ والوں نے کہا اے بلال کب تک یہ ظلم و ستم سہتے رہو گے, نبی کی محبت چھوڑ دو, نبی کا دامن چھوڑ دو, نبی کا کلمہ چھوڑ دو. اے بلال تو نبی کا کلمہ چھوڑ دو گے, مالا مال کر دیا جائے گا, خوشحال کر دیا جائے گا, ہر چیز تمہارے پاس پیش کر دیا جائے گا. اے بلال ساری چیزیں تمہاں دے دی جائے گی, نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. مگر حضرت بلال فرماتے ہیں اے انسان تمہیں پتا نہیں, جو نبی کا ایک بار چہرہ دیکھ لیا, جو نبی کا ایک بار کلمہ پڑھ لیا, وہ کبھی نبی کو بھول نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ, نبی کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے. جو عرب کی گرم ریت پہ حضرت بلال کو ملا, جو عرب کی گرم ریت پہ حضرت بلال کو ملا, حضرت بلال کو ملا. مجھ کو درد کا وہی مزہ اور وہی قبول چاہیے. مجھ کو درد کا وہی مزہ اور وہی قبول چاہیے. مصطفیٰ کے شہر کی مجھے بس ذرا سی دھول چاہیے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی. ہندو شاعر 100 یوگوں پہ بھاری ہے گھڑی مدینے کی, اور نبی کا دیوانہ کہتا ہے تھوڑی سی دھول مل جائے تو میرے لیے زندگی کی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی شعر سماعت کیجیے. زندگی کب تک بند ہو گئی, بند ہو گئی سانس, جلدی نہلا دھلا کے پہنچا کچھ نہیں. اور بے وسیلہ کچھ نجدی لوگ ہے, بے وسیلہ مانا بے وسیلہ کچھ نہیں ملتا ہے. یہ سنیے کہ 4 دن کے ہے یہ زندگی, کیجئے خدا کی بندگی. 4 دن کی ہے یہ زندگی, کیجئے خدا کی بندگی. 4 دن کی ہے
واسطہ نبی کا دیجئے گر دعا قبول چاہیے واسطہ نبی کا دیجئے گر دعا قبول چاہیے مصطفیٰ کے شہر کی مجھے بس ذرا سی دھول چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مرد مومن کے دل کی آواز کو میں پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے کیا نبی کا کرم ہے نبی کا احسان ہے کہ جن کی روشنی گگن گگن جن کی خوشبو ہے چمن چمن جن کی روشنی گگن گگن ایک دم ہاتھ نہیں پکڑے گا ورنہ رات میں شیطان آ جائے گا تمہارے پاس تب کہاں بھاگے گا بیچ میں آ کر شیطان کھڑا ہو جائے گا تو چلاتا رہے گا تب کیا ہوگا بدماشی مت کر بیٹھے رہو ٹھیک سے ٹھیک ہے نہ شیطان کو بلا دیں بلائیں شیطان آ جائے گا تم کو ڈر لگے گا تم کو پکڑ کر لے جائے گا کون بچائے گا اس لیے بدماشی مت کرو چپ چاپ کہ جن کی روشنی گگن گگن جن کی خوشبو ہے چمن چمن جن کی روشنی گگن گگن جن کی خوشبو ہے چمن چمن جن کی خوشبو ہے چمن چمن مجھ کو آمنہ کے باغ کا وہ حسین پھول چاہیے مجھ کو آمنہ کے باغ کا وہ حسین پھول چاہیے مصطفیٰ کے شہر کی مجھے بس ذرا سی دھول چاہیے سبحان اللہ آئیے اسے بیٹھ جائیے ماشاءاللہ ایک شعر اور زیادہ نہیں ایک شعر اور سنیے اور مستی میں کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں اس کی فضیلت اس کا مرتبہ کتنا ہے جانتے ہیں میں سنا دوں ذرا ایک بار کہہ دیجئے پیار سے سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے جس کو منہ میں بولی دیا ہے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ ہم کو گونگا بہرا کالا نہیں بنایا ہے اسی بنا پر ذرا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو سب کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو انسان محبت کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے سبحان اللہ کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں اتنی برکتیں ہوتی ہیں جس کی برکت سے عرش کا پایا ہلنے لگتا ہے جب عرش کا پایا ہلنے لگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے معاملہ کیا ہے بات کیا ہے عرش کا پایا رکا ہوا تھا یہ ہلنے ڈولنے کیوں لگا ہے اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں پروردگار عالم رب کائنات عرش کا پایا رکا ہوا تھا تیرے نبی کی محفل سجی تھی علماء سبحان اللہ پبلک آئے سبحان اللہ نعت گنگنائے سبحان اللہ اس سبحان اللہ کی اتنی برکتیں ہو گئی ہے کہ عرش کا پایا بھی سبحان اللہ سننے کے بعد جھومنے لگا ہے سبحان اللہ عرش کا پایا جب جھومنے لگا اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے اے فرشتے بتا معاملہ کیا ہے عرش کا پایا کب تک رکا جھومتا رہے گا کب تک یہ ڈولتا رہے گا اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے مگر پوچھنے کا معاملہ کیا ہے پوچھنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے سنو سنو میں سب جانتا ہوں میں سب دیکھتا ہوں مگر میرے بندوں سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تم کو میں گواہ رکھنے کے لیے گواہ رکھ کر یہ بات پوچھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیسے رکے گا اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں رب کائنات تیرے نبی کی محفل سجی تھی دیوانے سبحان اللہ بول رہے تھے الحمدللہ بول رہے تھے اللہ اکبر بول رہے تھے جھوم جھوم کر جب بول رہے تھے اس کی برکت اتنی ہوئی عرش کا پایا جھومنے
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا ہے، جب تک ان کے گناہ خطا معاف نہ ہو جائے، ان کے درجات بند نہ ہو جائے، یہ عرش کا پایا جھومتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، میں نے تمہیں گواہ کر دیا، تمہیں گواہ کر دیا، میرے جتنے بندے بندی مل کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کیا ہے، میں تمام لوگوں کے گناہ خطا معاف کر کے ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ کتنا فائدہ ہے، سبحان اللہ، ذرا سا منہ ہلا دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ بس ایک شعر حضرت آ گئے ہیں، ایک شعر سن لیجئے پھر انشاءاللہ تقریر ہوگی کہ اپنی التجا ہے آخری مجھ کو موت آئے جس گھڑی، اپنی التجا ہے آخری مجھ کو موت آئے جس گھڑی، اپنی التجا ہے موت آئے جس گھڑی، مجھ کو موت آئے جس گھڑی، اس گھڑی میری نگاہ کو چہرہ رسول چاہیے، اس گھڑی میری نگاہ کو چہرہ رسول چاہیے، مصطفیٰ کے شہر کی مجھے بس ذرا سی دھول چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنی دیر تک نعت پاک کے اشعار آپ سماعت کرتے رہے، اب مزاج میں تبدیلی پیدا کیجئے۔ یہ خوبصورت اس انگلی سے بہت خطرناک ہے، جو کہہ دے وہی معاملہ بن جاتا ہے۔ وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، اگر نبی نے اشارہ کر دیا تو چاند ٹکڑا ہو گیا۔ سراج بھائی اشارہ کر رہے ہیں انگلی، اب کیا کر رہے ہیں کہ کل 1 کلو گوشت لے جائیے گا صرف اس کے، ایسا نہیں نہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور شعر سنائیے۔ شرمانے کی بات کیا ہے، نبی کی محفل ہے، جو منہ کھول کر بولیے گا بارگاہ نبی میں قبول ہو جائے، میرا بات سنا دینا۔ ایک بار اور درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ایک لشکر اسلام کا بھاری سو پر ہوتا ہے، ایک لشکر اسلام کا بھاری سو پر ہوتا ہے، بھاری سو پر ہوتا ہے، ایک لشکر اسلام کا بھاری سو پر ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک لشکر ایک طرف ہزاروں رہے، مگر اگر دل سے اتر جائے میدان میں نبی کی محبت لے کر، علی کی محبت لے کر، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ سبحان اللہ بولنے میں دھیرے کرنے چچا ذرا پیار سے سبحان اللہ، یہ تو محبت ہے کہ ایک لشکر اسلام کا ہوتا ہے، نیچا حق کے سامنے باطل کا سر ہوتا ہے، نیچا حق کے سامنے باطل کا سر ہوتا ہے، نیچا حق کے سامنے باطل کا سر ہوتا ہے۔ کہیں بھی ماں بہنیں اگر سن رہے ہیں اس شعر کو اپنے آنچل میں باندھ کر رکھیے، اس لیے سب کا شوہر مالدار نہیں ہوتا ہے، کسی کسی کا شوہر غریب بھی ہوتا ہے۔ خاص کر میں غریبی کو دیکھتے ہوئے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، اور ماں بہنیں خاص کر اس شعر کو سنیں اور دھیان سے سنیں کہ آج کل ہم لوگ سونا چاہیے، چاندی چاہیے، یہ سب کے چکر میں ہے، سج کے رہے، مگر نہیں، اگر شوہر غریب ہے سونا کہاں سے خریدے گا؟
शौहर अगर गरीब है तो चांदी कहां से लाएगा, लेकिन सोना और चांदी की कोई हैसियत नहीं। शौहर ही अगर ना रहे तो क्या, सोना और चांदी की हकीकत। शेर समाप्त फरमाइए, हाथ धो चाहता हूं, आ जाइए आ जाइए। बस एक शेर आपको हम सुनाएंगे। बहुत अच्छी नात पढ़ रहे थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की नात पाक उन्होंने पेश किया। क्या कहना है, अच्छे सुनिए। कि चूड़ी कंगन पायल तो ये सब नकली गहने हैं, चूड़ी झुमका पायल तो ये सब नकली गहने हैं, ये सब नकली गहने हैं, चूड़ी कंगन पायल तो ये सब नकली गहने हैं, चोरी कंगन पायली चोरी कंगन पायल तो ये सब नकली गहने हैं, ये सब नकली गहने हैं, असली गहना औरत का उसका शौहर होता है, असली गहना औरत का उसका शौहर होता है। एक लश्कर इस्लाम का भारी सौ पर होता है, जब जब हमको ऐ शबनम बद मजहब उलझाता है, जब जब हमको ऐ शबनम में बद मजहब उलझाता है, जब जब हमको ऐ शबनम जब जब हमको ऐ शबनम बद मजहब उलझाता है, आला हजरत का मसलक मेरा रहबर होता है, आला हजरत का मसलक मेरा रहबर होता है, आला हजरत का मसलक मेरा रहबर होता है। एक लश्कर इस्लाम का भारी सौ पर होता है। वाकई आप लोग जो सुने समाप्त किए, अल्लाह का शुक्र है। अब तो उतना नहीं पढ़ते हैं, फिर भी बहुत कुछ सुना दिया आप सबको। माशाअल्लाह। एक से एक शेर सुनाए। अब आप जरा, एक जमाने से मैं नाते पाक पढ़ रहा हूँ, आप लोग जान रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो और ज्यादा जानते हैं, मगर अभी तक अल्लाह का शुक्र है पढ़े जा रहे हैं, सफर होता रहता है। ये आप सबकी दुआओं का सदका है। अब आपके सामने खतीब ज़ीशान, वाइज़ खुशबयान, जुमलों का सुल्तान, हाफिज कुरान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अकबरुल कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग तकरीर सुनेंगे या सलाम पढ़ लेंगे?